اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا من مرضی کرنے والا بے شرم ہوتا ہے۔ یہ من مرضی کیا ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، جو نصیحت نہیں سنتا وہ ملامت سنتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں پر انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے۔ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کی اس بات کو ہم جھٹلا دیتے ہیں بے اعتدالی سے، لا علمی سے، یا علم ہونے کے باوجود من مرضی کرنے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، اصلی مذہبی نہیں، جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی توند اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ان کی توند کو دیکھیں، ان کے جسم کے اوپر جو ایسے بال بے ڈنگے آ جاتے ہیں، وہ اس آیت کی نفی ہے۔ ہم آپ کو جنس کی تعلیم دیتے ہیں تو یہی لوگ سب سے پہلے اس بات کو اٹھاتے ہیں، گناہ بناتے ہیں، جبکہ جنس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح طور پر ہر چیز موجود ہے۔ آپ جو بچے 13 سے 19 سال کی عمر میں ہیں وہ ٹین ایجرز ہیں۔ یہ زندگی کا وہ دور ہے جو انتہائی حسین دور ہے۔ اس دور کے اندر آپ کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جس عمر میں آپ اپنے تشخص کی بات کریں گے، اپنی پہچان کرانے کے لیے ایسے ایسے ہتھ کنڈے اپنی من مرضی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قدم قدم پہ روک ٹوک ہوتی ہے۔ آپ کے اندر جو ہارمونز کی تبدیلی ہے یا ہارمونز کی تبدیلیوں کی وجہ سے، ان کی کارگزاریوں کی وجہ سے آپ کے جنسی اعضاء بڑے ہو جاتے ہیں، گرون اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کے ان حصوں پر بال، آپ کی آواز بھاری پن، آپ کے جسم سے بدبو میں اضافہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو طلباء کو یا ٹین ایجرز کو نا علم ہوں تو وہ غلط روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جن کے گھروں میں نفسیاتی، حیاتیاتی اور سماجی مسائل ہیں، وہ بچے جلک بازی کا، مشت زنی کا، جس کو ہم ماسٹربیشن کہتے ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مشت زنی، ایچ پی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور یہ ہمیں کتنا فائدہ دے سکتی ہے، اس کو ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو حیاتیاتی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، آپ کو ذہنی سماجی مسائل ہیں، تو پھر آپ کسی نہ کسی نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی اپنے کزن، اپنے بڑے بھائی یا اپنے دوست یا کسی ایسے اجنبی شخص کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو جنس کے نام پہ آپ کو بے وقوف بنا کر آپ کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ احساس جرم ہے جو آپ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس احساس جرم کو جب اپنے سب کانشیس میں رکھ لیتے ہیں اور وہ آپ کو مختلف طریقوں سے آپ کی خوابوں میں یا آپ کی زندگی میں آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو اپنے آپ سے گھن آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عزت کیا ہے؟ عزت کچھ نہیں ہے، عزت تو اللہ کی عطا ہے، لیکن عزت وہی ہے جو آپ اپنی عزت کرتے ہیں۔ آپ اپنی عزت کرتے ہیں وہ ہے اصل عزت، باقی جو آپ کی عزت کرتے ہیں وہ دکھلاوا ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ اگر
اپنی عزت نہیں کرتے تو پھر کوئی بھی آپ کی باقی سب فریب ہے. اور آپ اپنی عزت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی سب سے ایک اہم وجہ یہ جنسیات ہے. یہ جنسی علم نہ ہونا. ٹین ایج جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین حسین ترین دور ہے، لیکن بدقسمتی سے اسی دور کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے، اپنے مستقبل کے تعلیمی دور کی اہم جماعتوں کے امتحانات دینا ہوتے ہیں. آپ نے میٹرک میں امتحان دینا ہوتا ہے، میٹرک کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایف ایس سی کرنی ہوتی ہے. یہ جو 4 سال آپ کی زندگی کے انتہائی اہم ہیں، وہ بھی اس غیر یقینی دور کے اندر ہوتے ہیں. اگر آپ کو جنس کی تعلیم نہ دی جائے تو یہ کنفیوژن آپ کے تعلیمی دور کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہترین پیدا کیا ہے. انسان کے جسم کا تقدس ہے، ہر انسان کے جسم کا تقدس ہے، قطع نظر کہ وہ کون سی جنس کے ساتھ ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے. اس کے جسم کی اہمیت ہے، اس کے جسم کا احترام ہے. اب جسم سے مراد کیا ہے؟ جسم سے مراد یہ نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو جو سب سے پہلی سزا دی تھی نا، جب اس کو کہا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ شجر ممنوعہ کا پھل نہیں کھانا، تو کھا لیا. اب جیسے ہی کھا لیا تو سب سے پہلا کیا کام ہوا؟ جو شاہی لباس تھا، جو جنتی لباس تھا، وہ اتر گیا. برہنہ پاک ہو گئے، ننگے ہو گئے. مائی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے اپنی شرمگاہوں کو ظاہر ہو گئی. یہ ٹین ایج کے اندر آپ کو اس لیے اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جسم ہے اس کا احترام ہے. یہ آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ اس اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ کی انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی تک، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24/7 کے تمام احکامات، زندگی گزارنے کے طریقے وہاں موجود ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. آپ دیکھیں، آپ قربان جائیں اسلام پہ، اس بات پہ کہ ہم واش روم میں جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے واش روم سے جانے سے پہلے آپ ایک دعا پڑھ لیں. آپ ایک دعا پڑھ لیں. وہ دعا اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کے جسم کی، آپ کی شرمگاہ کی ایک اہمیت ہے. یہ جنات، یہ نجس چیزیں آپ کو برہنہ پا نہ دیکھیں، آپ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں. صرف اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت احترام دیا ہے. یہ پوری دنیا، یہ کائنات جو ہمارا ملکی وے ہے، یہ صرف ہم انسانوں کے لیے سجایا ہے، ہماری آزمائش کرنے کے لیے. تو عزیزان گرامی، آپ یہ بات سمجھیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو، آپ کو نقصان پہنچائے، آپ وہ ساری چیزیں ناپسندیدہ اور ناجائز ہیں. انسان جب پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جنسیات کا اس کو شوق ہوتا ہے. ایون ماں کے پیٹ میں بھی فرائڈ جو نفسیات دان، جو ماہر نفسیات کا بانی کہلاتا ہے، اس نے ایک پورا نظریہ پیش کیا کس طریقے سے بچوں میں عضلاتی نفسیاتی عوارض آ جاتے ہیں. فرائڈ نے یہ بتایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو چلاتے چلاتے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے. اگر تو وہ لڑکا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اپنے عضو تناسل تک پہنچتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے. اور اگر لڑکی ہے تو جیسے ہی وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہاں پہ اس کو ایک خلا محسوس ہوتا ہے تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے.